بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، میں تو یہی کہوں گا۔ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے آزاد امیدواروں کو، جن کو ظاہری بات ہے بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑنے دیا تھا، انقلابی ووٹ دیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے شمار مشکلات کے باوجود، سختیوں کے باوجود، لیکن لوگوں کے دل کے اندر جو بات تھی، آپ اس پر اختلاف رکھ سکتے ہیں، ان کو پسند نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جمہوریت میں تو یہی ہے کہ جو لوگوں نے پسند کیا ہے آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ جمہوریت یہی بتاتی ہے، یہی سکھاتی ہے، اور اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ وہ تو بات اپنی جگہ، اور پورے ملک میں کوئی مانے نہ مانے، سب سے زیادہ سیٹیں آزاد امیدواروں ان لوگوں نے لیے ہیں جن کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور انہوں نے ووٹ کسی امیدوار کو مد نظر رکھ کر نہیں دیا۔ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے، بلکہ انہوں نے کھمبے کو ووٹ دیا۔ ویسے میں ذاتی طور پر تو یہ جو کھمبے والی بات ہے اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن ان حالات میں جس طرح ہمارے امیدوار الیکٹیبلز ہوتے ہیں یا دھڑے ہوتے ہیں، تو خیر میں اس کو بھی اس طرح پسند نہیں کرتا۔ ایک نقطہ ہونا چاہیے، نظریہ ہونا چاہیے، منشور ہونا چاہیے، بے شمار چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہونی چاہیے، اور ان کو مد نظر رکھ کر ہی ووٹ دینا چاہیے۔ لیکن اس وقت ایک اچھی تعداد جو ہے وہ موجود ہے، بے شمار دھاندلی بھی ہوئی ہے، اور دن رات سروس کا بند ہونا، آپ جتنی بھی دلیلیں دیں، جتنے بھی جواز دیں، وہ بے وقت نظر آتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا، لیکن ان حالات میں بات کرنے کا جو مقصد ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور ان کو اب تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ وہ جو پہلے والی سیاست ہے، گالی، بدتمیزی، ہلڑ گلڑ، کیونکہ الیکشن کے بعد میں کافی نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، جس طرف جاتا ہوں وہ دوسروں کی تصویروں کو آگ لگا رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں، اسکوٹروں پہ کر رہے ہیں۔ آپ کا جشن منانا حق ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے منائیں، اور تھوڑی سی احتیاط بھی اس لیے کریں کہ بہانہ آپ کے خلاف تو بہانہ تلاش کیا جائے گا نا۔ اس کے علاوہ اس کی بجائے آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ پرامن سیاست کرنی ہے، اور بے شمار آپ دیکھیں، آپ کی اچھی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن بے شمار غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اپنی جماعت کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی آپ بچنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں 2018 میں مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، دھاندلی ہوئی، اس دفعہ آپ کے ساتھ ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس دفعہ ایک اچھا ووٹ لیا۔ دیکھیں جس میں سب سے زیادہ میں شامل ہوں، کہ میں پچھلی حکومت کو سلیکٹڈ کہتا ہوں، سول مارشل لا کہتا ہوں، لیکن یہ جو ہے پارٹی اس دفعہ ووٹ لے کر آئے ہیں، اپنا ووٹ کیونکہ اس ویڈیو میں صرف پی ٹی آئی پر بات کر رہا ہوں، تو لوگوں نے، اور اچھا ہم سمجھ رہے تھے 50 سے اوپر ٹرن آؤٹ ہوگا تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا بھی، لیکن ٹرن آؤٹ بھی کوئی 50 سے نیچے رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ٹرن آؤٹ 50 سے نیچے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جمہوریت کے لیے کہیں یا جو بھی، لیکن انہوں نے اکثریت نے جو پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے وہ دل سے ملا ہے، اور خوش قسمتی ہے، گڈ لک ہے کہ جو جیتے ہیں ایم پی ایم نے پی ٹی آئی کے، اور پاکستان جیسے ملک میں بغیر خرچے کے، بغیر رقم کے، اس سے زیادہ ان کی اور گڈ لک کیا ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے خود الیکشن لڑا ہے، آخری دن تک ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا ہے، اور ایم این اے بن گئے ہیں، کروڑوں روپے الیکشن پہ لگتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اب سیدھی سی بات ہے، سب کی نظریں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کتنی وفا کرتے ہیں، بے وفا ہوتے ہیں، لیکن لگتا ہے زیادہ تر بے وفا نہیں ہوں گے، وہ اپنی جماعت کے ساتھ رہیں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے، تو یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا، لیکن احتجاج بھی احتیاط سے کریں، کیونکہ آپ کے خلاف بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور اس ماحول میں اگر آپ غلطی کرتے ہیں، دیکھیں نا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن آپ کو پتہ بھی ہے، تو آپ زیادہ احتیاط کریں۔ غلط کام وہ کہتے ہیں نا جو کریں، تو وہ بھی تو کم از کم صحیح طریقے اور اچھے طریقے سے کریں۔ میں وہ انٹرا پارٹی کی بات کر رہا تھا، یا اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں، تو اس لیے میں پی ٹی آئی والے جو دوست ہیں ان سے کہوں گا وہ اپنی ساری توجہ اپنی جماعت پر دیں، آنے والی صورتحال پر دیں۔ میں ذاتی طور پر تو خیر یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر حکومت بنائے، لیکن وہ پارٹیاں ہیں، پارٹیوں کے اپنے مفادات ہیں، یا وہاں پر کیا معاملات ہوتے ہیں وہ تو وہی طے کریں گے اور کس طرح کریں گے، لیکن اس سے
پی ٹی آئی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پی ٹی آئی اگر حکومت میں آتی ہے تو ان کے بے شمار کیس سلو ہو جائیں گے, پھر وہ ان کے حق میں جا سکتے ہیں, اور اس طرح کی بے شمار جو مشکلات ہیں وہ ان سے نکل سکتے ہیں. ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہوگی. باقی لیگل طریقے سے, قانونی طریقے سے جس جگہ پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, ان کو ہرایا گیا ہے, تو وہ قانونی طریقہ اختیار کریں. مطلب یہ جنگجو جو بننا ہے نا, مطلب پی ٹی آئی کو آپ کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے وہ جنگجو بننے سے پہنچا ہے. ہاں, دوسری صورت میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ جنگجو نہ بنتے تو شاید آپ کو اتنے ووٹ نہ ملتے, لیکن اصول اقتدار کے لیے, آنے والے وقت کے لیے اگر آپ ایسا اب نہیں کہ دیکھیں اب الیکشن ہو چکے, آپ کو اچھی خاصی سیٹیں مل چکی, تو آپ سیاست کریں, آپ سیاسی طریقہ اپنائیں, اپنی مرضی سے اپنائیں, اچھا اپنائیں, جو آپ کا دل ہے وہ کریں, وہ آپ کا حق ہے. دیکھیں آپ کے ووٹ کا میں تو یہی کہہ رہا ہوں احترام ہونا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن آپ کسی کو یہ موقع مت دیں, کوئی ایسی غلطی مت کریں کہ آپ کو پھر اور مشکلات ہوں اور آپ حکومت تو حکومت اپوزیشن سے بھی جائیں. یہ اب آپ کے اپنے بھی بہت زیادہ ہاتھ میں, آپ کا بھی احتیاط کرنا حق بنتا ہے. تو اب تک اتنے ہی کافی. پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی. اللہ حافظ.